اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے، سلام آپی، آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا کوئی انسان روح تک اتر سکتا ہے؟ اس کا عشق اور اس کی تعریف بتائیں گی؟ اس کے علاوہ یہ تو پتہ ہے دنیا کی ہر محبت کو زوال ہے سوائے رب کی محبت کے۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ روح تک اترنا کیا ہوتا ہے؟ انسان کی روح تک وہی شے، وہی انسان، وہی بات یا وہی ہستی اترتی ہے جسے اس کے ہر منفی اور مثبت پہلو کے ساتھ قبول کر لیا جائے۔ عشق جس سے ہوتا ہے، انسان اس کی ہر بات کو چاہے پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹو ہو قبول کر لیتا ہے۔ عشق شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جب محبوب کے لیے انسان صرف پازیٹیو سوچ رکھے، یعنی ایک ہی سوچ رکھے کہ فلاں سے پیار ہو گیا اور اس حد تک ہو گیا کہ اس کی ہر اچھی یا بری بات تمہیں ایک جیسی لگنے لگے، اس کی ذات میں کھو گئے، اس کی ذات کا اثر قبول کر لیا، تو اس حالت میں وہ انسان تمہاری روح میں اتر گیا۔ بھلے دنیا والے تمہیں اس کے فالز بتائیں، اس کی خامیاں گنوائیں، مگر تم آنکھوں سے دیکھ کر بھی اس خامی کو، اس کمی کو اگنور کر دو گے، تو سمجھ لو کہ بندہ یا بندی تمہاری روح میں اتر گیا۔ اب اسی عشق مجازی کو اگر بلندی دے دی جائے اور عشق حقیقی اللہ کے قرب میں بندہ یا بندی گرفتار ہو، تو وہ اپنے رب پاک کی جانب سے ملنے والی خوشی یا غم کو ایک جیسا ہی محسوس کرتا ہے۔ اسے زمانے کی گردشوں سے فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے حقیقی محبوب سے راضی رہتا ہے کہ جس حال میں تو رکھے مولا اسی حال میں رہنا ہے، بس تو راضی رہ۔ جب محبوب کو راضی رکھنے کی کوشش کی جائے، چاہے مجازی چاہے حقیقی، تو سمجھ لو محبوب روح میں اتر گیا۔ تو یہ حالت بھی رب کے قرب کو روح میں سما لینا ہے، اور یہ بالکل ممکن ہے کیونکہ محبوب بہرحال موجود ہے، مجازی شکل میں بھی اگر انسان ہے اور حقیقی شکل میں بھی اگر اللہ کا قرب ہے۔ اب عاشق کا ظرف ہے کہ وہ کس حد تک خالص ہے اپنی روح کے ساتھ۔ جتنا اس میں خلوص ہوگا اتنا وہ محبوب سے پرخلوص ہوگا۔ اس کی ہر بات میں، ہر کام میں، ہر حکمت میں چاہے نفع ملے چاہے نقصان ملے، عاشق کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا عشق کم نہیں ہوتا۔ بس یہی حال ہے روح میں اتر جانے والے کا، اور اتر جاتے ہیں لوگ بھی اور سما جاتا ہے پروردگار بھی، مگر کسوٹی عاشق کے خلوص پر ہے کہ وہ کتنا خالص ہے اپنے دعوے میں۔ رب کی جانب سے تو جواب کبھی ترک نہیں ہوتا، البتہ انسانوں میں ایسا ممکن ہوتا ہے کہ کسی کو روح میں اتار لیا، اسے ہر طرح سے قبول کر لیا، ہر طرح سے خلوص دیا، مگر اس نے اپنے مفادات کی وجہ سے اس کو قبول نہ کیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی روح میں تم سے پہلے کوئی اتر چکا ہو، اور یہ اترنے والا ضروری نہیں کہ کوئی انسان ہی ہو یا پروردگار ہی ہو۔ انسان کی کوئی خواہش، اس کا مقصد، جو بھی چیز اسے چھو جائے جس کی وہ خواہش رکھتا ہو اور اسے اس کے ہر مثبت اور منفی پہلو کو نظر انداز کر کے بس حاصل کرنا چاہے، تو وہ شے انسان کی روح میں اتری ہوئی ہوتی ہے۔ واحد رب پاک کی ذات ہے جو انسان کے خلوص کو قبول کرتی ہے، اور اس وقت قبول کرتی ہے جب انسان پیور دل کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ اپنے رب کو اپنی روح میں اتار لیتا ہے کہ تو جس حال میں رکھے میں راضی، تکلیف دے تب بھی میرا رب ہے، تو خوشی دے تب بھی میرا رب ہے، کوئی فرق نہ آنے پائے، تو بس روح میں اتر گئی کسی ہستی کی تاثیر۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ایک آیت بیان فرماتے ہیں،
آیت 165۔ اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ہر شے سے زیادہ محبت وہ اپنے رب سے کرتے ہیں، تو پھر رب کی وہ محبت، وہ قرب اس کی روح میں اتر جاتا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ عشق کے رموز و اوقاف ایک ہی ہیں، چاہے عشق حقیقی ہو یا چاہے عشق مجازی۔